اللہ ولی الذین آمنوا۔ سورہ کہف 15ویں پارے کے آخر کی بڑی سورت ہے۔ اس کے بارے میں احادیث میں بڑے فضائل ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کو سورہ کہف کی پہلی آیتیں یا آخری آیتیں یاد ہوں گی، اللہ تعالیٰ اس بندے کو دجال کے فتنے سے بچائیں گے۔ اور دجال کے فتنے کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی بڑا فتنہ ایسا نہیں جو دجال سے زیادہ بڑا ہو۔ دجال کا فتنہ سب سے زیادہ بڑا، اس لیے کہ وہ انسانوں کے ایمان کو خراب کرے گا، اور ایمان کا خراب ہو جانا، ایمان سے محروم ہو جانا، اس سے اور بڑا فتنہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ حق اور باطل کی ایک جنگ ہے جو شروع سے چل رہی ہے۔ ابلیس لعین نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور اس وقت سے وہ پھر اولاد آدم کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار وہ لہبی۔ ایک طرف حق کی بات ہے جس کو چراغ مصطفی کہتے ہیں، اور ایک طرف باطل ہے جو چراغ وہ لہبی کی مانند ہے، اور یہ حق اور باطل کا مارکا پوری زندگی چلتا رہے گا۔ ہر بندے کے جسم میں حق اور باطل کا مارکا ہے۔ پیر اس کو نیکی کی طرف بلاتا ہے، نفس اور شیطان اس کو برائی کی دعوت دیتا ہے۔ ہر بندے کے اپنے من میں یہ جنگ چل رہی ہوتی ہے، نوجوان ہو تو، بوڑھا ہو تو، مرد ہو یا عورت ہو، ہر بندے کے اندر ہر وقت یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ ضمیر ملامت کرتا ہے کہ برا کام مت کرو، نفس اور شیطان برائی کو زیب و زینت کے ساتھ پیش کرتے ہیں اور بندے کو برائی کی طرف راغب کرتے ہیں۔ یہ ہمارے برے ساتھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ۔ یہ برے ساتھی ہیں، شیطان اور نفس، جو بندے کو برائی کی دعوت دیتے ہیں۔ اور ضمیر یہ ہمارا اچھا ساتھی ہے، جو ہمارے اندر اللہ نے خیر رکھ دی ہے، جو ہمیں نیکی کی طرف بلاتی ہے، جو برا کام کرنے پہ انسان کو شرمندہ کرتی ہے۔ اب یہ حق و باطل کی جنگ چلتی رہی۔ اس دنیا کا تماشا ختم ہونے سے پہلے اس جنگ کا ایک بڑا مارکا ہوگا۔ جیسے کشتیوں کے مقابلے ہوتے ہیں، تو جو آخر پہ کشتی ہوتی ہے وہ بڑے پہلوانوں کی ہوتی ہے، نمایاں پہلوان، نامی گرامی پہلوان۔ تو اسی طرح یہ حق اور باطل کی جنگ چلتی رہی، حتیٰ کہ قرب قیامت میں جا کے ایک بڑا مارکا ہوگا۔ اس مارکے میں ایک طرف اللہ نے ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند فرمایا جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ ان کا نام بھی مسیح ہے، وہ بھی بھیجے جائیں گے۔ ان کو اللہ نے آسمانوں پہ محفوظ رکھا۔ وہ دنیا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے آئے، نبی علیہ السلام کے آنے کی بشارت دی، مگر دعائیں مانگی کہ اے اللہ مجھے اس نبی کی امت میں پیدا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، ابھی وہ وہاں پر ہیں۔ قرب قیامت میں ان کو اللہ تعالیٰ آسمانوں سے نیچے زمین پر اتاریں گے، اور ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق دنیا میں زندگی گزارنے کی سعادت نصیب ہوگی۔ وہ نبی علیہ السلام کی نمائندگی کریں گے، اور باطل کا ایک بڑا پہلوان وہ دجال ہوگا، دجال اکبر، بڑا پہلوان۔ دجل کہتے ہیں فریب کو، ملمہ سازی کو، کہ جیسے چیز تو پلاسٹک کی بنی ہوئی ہے، اس کے اوپر کوٹنگ ایسے کر دی کہ انسان کو سٹیل کی نظر آتی ہے،
آج کل بہت ساری کچن میں لگنے والی چیزیں ایسی ہیں، واش روم میں لگنے والی چیزیں ایسی ہیں، ٹونٹیاں، پائپ اور چیزیں دیکھنے میں اسٹیل کی نظر آتی ہیں، اندر سے وہ پلاسٹک کی ہوتی ہیں، تو اس کو ملمہ سازی کہتے ہیں، یہ دجل کہلاتا ہے عربی میں۔ تو دجال یہی کارنامہ، سیاہ کارنامہ دکھائے گا کہ چیز کی حقیقت کچھ ہوگی، دکھائے گا کچھ اور۔ چنانچہ اس پر علماء نے تفصیل لکھی ہے کہ دجال آ کر کرے گا کیا؟ وہ انسان کو دنیا کی جو ہے وہ محبت سکھائے گا اور اس کو بتائے گا کہ دنیا کی زندگی جس کی بہتر گزر گئی وہی اچھا انسان ہے، اور آخرت سے انسان کو غافل کر دے گا۔ اور لوگوں کے دل میں چونکہ دنیا بسی ہوگی، اس لیے وہ اپنے ایمان کی فکر نہیں کریں گے، بس دنیا ہی کے پیچھے لگے رہیں گے۔